بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے آپ کی خدمت میں، اسے پلے کروں گا اور پھر اس کا جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے پہلے کہ آپ سوال اور جواب سنیں، آپ سے اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اور ہم روزانہ مکۃ المکرمہ کے وقت کے مطابق 5 بجے، ہندوستان کے 7:30 بجے اور پاکستان کے 7 بجے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس ویڈیو میں جو مواد آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں وہ ہماری زندگی سے اور ہماری اخروی زندگی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ہمیں کس طریقے سے اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کو گزارنا ہے اور کس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. اس مختصر سے تمہید کے بعد اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سوال. السلام علیکم، میں پاکستان سے رابیل بات کر رہی ہوں. میں رات کو آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہی تھی، جس کو دیکھنے کے بعد بے حد خوشی ہوئی کہ اب ہم گھر بیٹھے دین اسلام سے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو ہمیں تو ہم اس کا بآسانی جواب لے سکتے ہیں. الحمدللہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایسا پروگرام کرنے پر بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے حد اجر دے. آمین. میرے آپ سے 2 سوال ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فون پر نکاح جائز ہے اسلام کے مطابق؟ ٹھیک ہے. کیونکہ بہت زیادہ فیملیز ایسی ہوتی ہیں پاکستان میں، لڑکا بیرون ملک ہوتا ہے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ لڑکا پاکستان آئے تو نکاح تو پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پیپرز بن جائیں، بالکل، اس لیے نکاح پہلے کر دیا جاتا ہے. صحیح صحیح. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان بھائی جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہے کہ 3 دن سے زائد ناراض نہیں رہ سکتے. تو یہ بھی بہت زیادہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فیملیز میں فیملی کلیش ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، قتل و غارت تک آ جاتے ہیں لوگ اور بہت دیر تک ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں. تو اس بارے میں پھر کیا اسلام کے مطابق اس چیز کا کیا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے اس کا کہ اتنی دیر تک ناراض رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے؟ صحیح بات. کہتے ہیں کہ ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی، میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں. شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے جو حوصلہ دینے والے کلمات ہمارے ساتھ یا خوبصورت کمنٹس پیش کیے جاتے ہیں، میں انہیں جب سنتا ہوں تو ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ میسیج ہمیں ملتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ لاتعداد لوگ اس چینل سے جڑ رہے ہیں اور آپ کی آواز، آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا عاقل صاحب اور اس سوال کا جواب آپ کے چینل پر موجود تھا، جو ہی میں وہاں گئی یا وہاں گیا تو مجھے میری تسلی اور تشفی ہو گئی. وہ سوالات جو ہم عام طور پر نہیں کر پاتے یا علماء کرام سے رابطہ نہیں ہو پاتا یا علماء کی خدمت میں ہم واٹس ایپ یا فون کرتے ہیں لیکن جواب نہیں مل پاتا، آپ کا جواب یوٹیوب پر نشر ہو چکا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ گفٹ ہے میرے لیے، جو کہ یہ تمام خوبصورت کلمات جب ہم سنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قیمتی میرے لیے تحفے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مبارک رکھے اور ان چہروں کو جہنم کی آگ سے بچائے رکھے. میں اللہ گواہ ہے،
ہمارے اپنے جتنے بھی اس چینل کے ویورز ہیں، سب سے مجھے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آپ سے محبت رکھتے ہیں آپ بھی اللہ کے لیے ان سے محبت رکھیں، اور اس محبت کے بدلے اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ عنایت فرمائے گا جو ایک دوسرے سے ایک رہتا ہے مشرق میں، ایک رہتا ہے مغرب میں، لیکن رکھتے ہیں دونوں محبت اللہ کے لیے، تو اس محبت کے بدلے اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ صلہ رحمی، یہ جو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، دراصل ہمارے سماج میں جہاں بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہیں، جہاں ہماری زندگیوں میں برداشت کے مادے ختم ہو گئے ہیں، جہاں ہم نے اپنی زندگی کو مادہ پرست اور نفع کی طرف لے کر اس ڈگر پر چل رہے ہیں، جہاں کہ ہمیں منافع نظر آتا ہے، فائدہ نظر آتا ہے تو ہم وہاں جھک جاتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں اپنے اندر نرمی اور اپنے اندر اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، وہاں کہیں نہ کہیں ہم کمی کر بیٹھتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں صلہ رحمی کے حوالے سے چند احادیث پیش کروں گا جو کہ ہماری بہن نے حدیث کا مفہوم پیش کیا ہے، اس کے بعد میں رخ کروں گا اس سوال کی جانب جو کہ فون پر نکاح کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ جس آدمی نے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع رکھا اور وہ اس دوران فوت ہو گیا تو وہ دوزخ میں ہوگا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور معزز ناظرین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر کے اسے 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، لہذا اگر 3 دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دیا تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اور اگر سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے نکل جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ رب العالمین اس دن اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو مغفرت فرما دیتا ہے۔ البتہ وہ شخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے کہ جس کے اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں، ان دونوں کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکانے کا کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث بھی امام ابو داؤد نے نقل کی ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دینے والی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 3 دن سے زیادہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر 3 دن کی جو حدیث ہے، اگر کوئی 3 دن کسی سے ناراض رہتا ہے تو کیا وہ اس بات کی اجازت ہے اس کو؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حالات چونکہ انسان ہیں،
اور ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ کبھی ناراضگی کا اظہار کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی اجازت دی ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ تجاوز کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان حدود کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جو قیود اور حدود بنائی ہیں اور جو تعلیمات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ بخشش چاہتے ہیں، اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو نوازوانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں ان کی غلطیوں کو، اور صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے سے بھائی چارہ اور محبت کا اظہار کریں، اور نفرت میں کچھ نہیں ملتا۔ نفرتوں سے اللہ کے لیے معافی مانگ لیں یا کسی کو معاف کر دیں۔ اور آپ سے درخواست ہے، خاص طور سے جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ محبت کے سفیر بن کے نکلیں، لوگوں کو محبت کی باتیں بتائیں۔ اب رخ کرتا ہوں اس سوال کی جانب جو کہ ٹیلی فون پر نکاح کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ٹیلی فون پر نکاح، اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہمارے سماج میں ہو رہی ہے اور بڑی لاپرواہی وجود میں آ رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں سوشل میڈیا ہو یا یہ جو پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں ذرائع ابلاغ کے، میٹریمونیل سائٹس، ان پر دھوکہ بہت ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کسی فیصلے پر پہنچیں، اس دھوکے سے اپنے آپ کو ضرور بچنے کی کوشش کریں کہ کہیں کوئی آپ کے خلاف آپ کو ایک ایسی چمکتی دمکتی دنیا دکھا کر وہ آپ کا ناجائز استعمال کرنے کی جدوجہد تو نہیں کر رہا ہے اور آپ کی زندگی سے وہ کھیلنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور رہا مسئلہ فون پر نکاح کرنے کے سلسلے میں، تو شیخ عبداللہ المطلق سے اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ دوسرے ملک میں رشتہ ہوا ہے اور کیا فون کے ذریعے اس رشتے کا ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ کیا جائز ہے؟ سنتے ہیں سماحت الشیخ عبداللہ المطلق کو۔ خصوصا الان ان اجهزه التواصل الزوجه خارج المملكه، لڑکی یہ کہی جا رہی ہے، وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ جو دلہن ہے وہ سعودی عرب سے باہر ہے، ملک سے باہر ہے، کیا ایسے میں ان کو رشتہ جو کیا جا رہا ہے فون پر یا انٹرنیٹ پر وہ جائز ہے؟ شفت يعني الان يمكن للاطراف ان يتراءوا۔ آج کل یہ آسانی ہو چکی ہے کہ ذرائع ابلاغ نے اگر کوئی دور بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک روم ہی کے اندر جمع ہیں، جیسے کہ شادی کی کسی تقریب میں جمع ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں۔ يعني عندنا الان اجهزه اتصال يجتمع الناس كانهم في غرفه واحده، كانهم في غرفه واحده، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک چھت کے نیچے سب جمع ہیں اور ٹی وی کے ذریعے یا فون کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ كل منهم يرى الاخر، كل منهم يرى الاخر، ایک دوسرے کو بہت آسانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس جواز اس رشتے کا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ ما قلت واؤكد لا يجوز للناس ان يخالفوا۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بار بار اس بات پر لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ، یہ خاص طور پر سعودی عرب کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کی شکل میں آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے، اور جو حکومت کی طرف سے سسٹم یا نظام بنایا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ڈاکومنٹیشن کبھی بھی ادھورے نہ رکھیں۔ ہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ فون پر نکاح ہو جاتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو قیود اور جو شرائط اور جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں ان کی موجودگی میں اگر ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں پر نہیں پائی جاتی تو نکاح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر لڑکی اور لڑکے کا ایجاب قبول ہے اور ولی الامر کی اجازت ہے، جو والد ہو یا بھائی ہوں، جیسے کہ خاتون یہ فرما رہی ہیں کہ میرا بھائی میرا وکیل ہے، اور 2 گواہ اور مہر کا ہونا۔
یہ وہ شرائط ہیں جس جگہ پر نکاح ہو رہا ہے اگر وہ پائی جاتی ہیں چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہو تو جائز ہے. البتہ اس سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ رشتہ کریں اس طرح کے رشتے ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکومنٹیشن کی شکل میں بھی ہو. بہت سے لوگ صرف یہ نکاح تو ہو جاتا ہے جیسے شیخ فرما رہے ہیں کہ من حیث الجواز، اس کا جواز تو ہے لیکن بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کسی آزمائش سے نہ گزریں اور کوئی آسانی سے آپ کو دھوکہ دے کر فرار نہ ہو جائے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں ہمارے چینل کو آپ یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتایا کریں کہ کیسا آپ کو لگتا ہے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.